پاکستان سپر لیگ 2023 سے پاکستان کو 3 نئے سٹارز مل گئے۔ ان پر نگاہ ہوگی اور نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں شامل کرنے کے لیے آنے والے میچز میں خاص نگاہ رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد حارث نے بڑا اعتراف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا سافٹ ویئر اب اپڈیٹ ہو چکا ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ان دو سٹوریز کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں محمد حارث کے حوالے سے، جو کہ ایک جارح مزاج کھلاڑی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ 2023 میں اب تک جن پلیئرز نے کم از کم 50 رنز بنائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے وہ دوسرے کامیاب ترین کھلاڑی ہیں۔ جبکہ گزشتہ میچ میں جب وہ 2 گیندیں کھیلنے کے بعد لاہور قلندر کے خلاف 0 پر آؤٹ ہوئے، اس سے پہلے وہ تیز ترین اسٹرائک ریٹ کے مالک تھے، جن کا اسٹرائک ریٹ 186 سے زیادہ تھا۔ لیکن آج بھی 180 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ دوسرے تیز ترین کھلاڑی ہیں پاکستان سپر لیگ 2023 کے۔ اور گزشتہ میچ میں جب لاہور قلندر کے خلاف وہ کھیلنے کے لیے آئے، 242 رنز کا بڑا ٹارگٹ چیز کرنا تھا پشاور زلمی کو، تو شاہین شاہ آفریدی کے خلاف پہلی گیند پر جب وہ کھیلنے کے لیے گئے تو ان کا بیٹ ٹوٹ گیا اور اگلی گیند پر وہ کلین بولڈ ہو گئے۔ تو اس موقع پر شاہین شاہ آفریدی نے ان سے سوال کیا کہ کیا کہا تھا اپنے احسان اللہ کو، تو اس موقع پر محمد حارث کا کہنا تھا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، اب وہ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔ واضح ہے کہ احسان اللہ کے خلاف جب میچ کھیلا تھا تو اس میچ میں 40 رنز بنائے تھے 23 گیندوں پر محمد حارث نے، اور جب میڈیا کے اوپر بات کرنے کے لیے آئے تھے پریس کانفرنس میں تو ان کا کہنا تھا کہ شکر کریں کہ احسان اللہ مجھ سے بچ گیا، میں نے صرف اس کی 2 گیندیں کھیلیں اور میں چونکہ KPK میں اس کے ساتھ کھیل چکا ہوں اور اس کی بولنگ کے بارے میں جانتا ہوں، اس لیے ان کے خلاف بڑا پلان کیا ہوا تھا۔ لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، میں احسان اللہ کے بارے میں جو اپنے الفاظ ہیں وہ واپس لیتا ہوں۔ اگر اس کے حوالے سے بات کریں تو محمد حارث کی جو اب تک کارکردگی رہی ہے، گو کہ صرف 40+ رنز کی صرف 2 اننگز کھیلی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اچھا جو امپیکٹ ہے وہ چھوڑنے میں کامیاب رہے۔ پہلے میچ میں وہ کراچی کنگز کے خلاف صرف 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد اگلے میچ میں ملتان سلطان کے خلاف 23 گیندوں پر 40 رنز بنائے، جس کے بعد اگلے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 18 اور اس کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف 40 رنز کی ایک اور دھواں اننگز کھیلی۔ جبکہ گزشتہ میچ میں لاہور قلندر کے خلاف وہ 0 پر آؤٹ ہوئے، لیکن بہرحال اس کے باوجود وہ اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے اپنا امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑنے میں کسی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں وہ 3 پلیئرز جن کے اوپر نگاہیں ہیں اور سلیکٹرز نے فیصلہ کیا ہے، اور جو سابق پلیئرز ہیں وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں سلیکٹرز کو کہ یہ 3 کھلاڑی جو ہیں پاکستان ٹیم کو مل رہے ہیں، ان کی کارکردگی کے اوپر نگاہ رکھنا ہوگی۔ اور اب تک کھیلے گئے جو ٹورنامنٹ کے پہلے 15 میچز ہیں، اس کے مطابق دیکھیں جو 3 کھلاڑی سامنے آئے ہیں، ان میں سب سے جو ٹاپ کھلاڑی ہیں وہ ہے ایمرجنگ پلیئر ملتان سلطان کے احسان اللہ، جو کہ PSL 2023 میں اب تک سب سے زیادہ 14 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی شاندار رہی ہے، ہر میچ میں پرفارم کر کے دے رہے ہیں۔ پہلے میچ میں ان کی کارکردگی کی بات کریں تو لاہور قلندر کے خلاف 37 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی تھی، جس کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف دھواں بولنگ کرائی اور صرف 12 رن دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔ پھر پشاور زلمی کے خلاف 24 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ پھر اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف 19 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ کراچی کنگز کے خلاف اگرچہ وہ وکٹ حاصل نہیں کر سکے، لیکن صرف 17 رنز دیے۔ جبکہ کراچی کنگز کے خلاف جو اگلا میچ تھا اس میں وہ 22 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ ان کی کارکردگی رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مجموعی طور پر 14 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اور 9.35 کی ایوریج، یعنی کہ فی وکٹ کے لیے انہوں نے جو ہے 10 سے بھی کم رنز دیے ہیں، اور ان کا جو اکنامی ریٹ ہے 5.53 ہے، یعنی کہ لگ بھگ 5.5 رن دے رہے ہیں فی اوور، جو کہ انتہائی شاندار اکنامی ریٹ ہے۔ اور جن بولرز نے کم از کم اب تک 3 سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ بہتر اکنامی ریٹ ہے، گو کہ اوورآل تبریز شمسی جو ہیں گزشتہ میچ کی کارکردگی کے بدولت ان سے قدرے آگے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی صرف ایک ہی میچ کھیلا ہے۔ اب ٹورنامنٹ آگے جیسے جیسے چلے گا پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ تبریز شمسی کا جو اعداد و شمار ہیں وہ کیسے رہتے ہیں۔ تبریز شمسی نے گزشتہ میچ میں 3 وکٹیں حاصل کی، صرف 18 رن دیے اور 4.5 رن فی اوور کا ان کا اکنامی ریٹ رہا، اور ہر 8ویں گیند پر وکٹ حاصل کی۔ لیکن ابھی ان کا یہ پہلا میچ تھا پاکستان سپر لیگ کی جو تاریخ ہے، اس میں بھی ان کا پہلا میچ تھا، ایک طرح سے ڈیبیو کیا تھا۔ تو ابھی ان کو مزید میچز کھیلنے ہیں، جس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو امپیکٹ ہے وہ کتنا زیادہ اثر انداز ہوگا آگے چل کر، کیونکہ ایک میچ کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ کسی کو بیسٹ بولر کا یا بیسٹ پلیئر کا درجہ نہیں دے سکتے۔ لیکن احسان اللہ نے اب تک 6 میچز کھیلے ہیں
اور سوائے ایک میچ کے تمام میچوں میں 2 سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں، کم از کم 2 وکٹیں لازمی حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو امپیکٹ ہے، خاص طور پر جو حریف ٹیم کے اہم بولرز ہیں، اہم بیٹسمین ہیں، ان کو آؤٹ کرنے سے ان کا جو، اور اس کے علاوہ رنز جس طرح روکتے ہیں، حتیٰ کہ پاور پلے کے علاوہ بھی جب ان کو ڈیتھ اوورز میں بولنگ ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ مہلک بولنگ کراتے ہیں، اور جو کراچی کنگز کے خلاف میچ تھا اس میں بھی ان کی بولنگ بہت شاندار رہی تھی۔ تو یہ چیزیں احسان اللہ کو اس بات کا کم از کم ٹکٹ دے رہی ہیں کہ اگر ان کی کارکردگی آئندہ آنے والے میچز میں ایسی رہی تو پھر نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں ان کا جو ٹیسٹ ون ڈے یا T20 ڈیبیو جو ہے وہ انشاءاللہ لازمی ہو جائے گا، اور امید یہی ہے کہ احسان اللہ جو کہ 24 سال کی ایج کی ہیں، ان کی کارکردگی ایسے رہے گی، اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کی سپیڈ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے۔ ان کی جو ایوریج سپیڈ ہے 140 سے 142 کلومیٹر فی گھنٹہ رہتی ہے، لیکن گزشتہ میچ میں ان کو لگ بھگ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو بھی چھوتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو یہ ان کی پلس پوائنٹس ہیں، لائن و لینتھ اچھی ہے، وکٹیں حاصل کر رہے ہیں، رنز روک رہے ہیں، اور رفتار بھی ان کی اچھی ہے۔ اس لیے یہ احسان اللہ جو ہے ایمرجنگ پلیئر کے طور پر پاکستان سپر لیگ میں خود کو منوانے میں کامیاب ہوتے ہوئے پاکستان ٹیم میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے کھلاڑی ہیں وہ ہیں سیم ایوب۔ اس کے علاوہ ان کی جو کارکردگی دیکھیں گو کہ ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے، 250 پلس اننگز ضرور کھیلی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ انہیں اپنی جو خامیاں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ میچ میں وہ لاہور قلندر کے خلاف 50 بنانے میں کامیاب رہے، اس سے پہلے وہ ملتان سلطانز کے خلاف بھی شاندار اننگز کھیل چکے تھے 53 رنز کی، لیکن دیگر میچز میں وہ 1 صفر اور 3 رن پر آؤٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ایک امپیکٹ تھا وہ خیر اس طرح نہیں آ سکا۔ لیکن اس سے پہلے وہ نیشنل T20 کپ میں اور پاکستان ون ڈے کپ میں شاندار کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے، اپنا تاثر چھوڑنے میں کامیاب رہے تھے۔ لیکن ڈومیسٹک میچز کے مقابلے میں گو کہ PSL بھی ڈومیسٹک ایونٹ ہے، لیکن یہاں پر چونکہ جو بولرز ہوتے ہیں، جو بولنگ لائن ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، میڈیا کا پریشر ہوتا ہے، شائقین کا پریشر ہوتا ہے، کراؤڈ ہوتا ہے گراؤنڈ میں، تو یہاں پر جو کارکردگی دکھاتا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور یہاں پر کارکردگی دکھا کر وہ براہ راست پاکستان ٹیم میں آنے کا موقع پا سکتے ہیں۔ اس لیے سیم ایوب نے جس طرح گزشتہ میچ میں بیٹنگ کی ہے، اگر اس طرح اپنی بیٹنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں آنے والے میچز میں تو وہ پاکستان کو ملنے والے دوسرے اہم سٹارز ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرے کھلاڑی ہیں وہ اعظم خان ہیں، گو کہ ان کو نیا سٹار نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ پاکستان ٹیم میں پہلے بھی موقع پا چکے ہیں، لیکن اگر سٹار، حقیقی جو سٹار ہیں وہ میرے خیال میں وہ اب جا کر بنے ہیں۔ جس طرح ان کی کارکردگی رہی ہے، پہلے اس سے پہلے ان پر پرچی کے الزامات لگتے رہے۔ میں نے خود کہا تھا کہ معین خان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہی ان کو موقع ملا ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ معین خان نے شاید جلدی کرا دی تھی ان کو پاکستان ٹیم میں کھلانے میں۔ اگر ان کو مزید پالش کرنے دیتے، اور جس طرح ابھی ان کی کارکردگی ہے، جس طرح وہ شائقین کرکٹ ان کو پسند کر رہے ہیں، بہت سارے شائقین کرکٹ کے وہ فیورٹ کھلاڑی بن چکے ہیں، اگر اس موقع پر، اس صورتحال میں وہ پاکستان ٹیم میں جگہ بناتے تو یقیناً ان کا جو اعتماد ہوتا وہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انہیں بہرحال جو موقع ملا اس میں وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے۔ اب وہ پاکستان سپر لیگ کے اس ایڈیشن میں شاندار کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بھی سنچری بنا کر آئے ہیں۔ اب وہ نہ صرف پہلے ان کے اوپر ٹریڈ تھا کہ یہ صرف اسپنرز کے خلاف زیادہ اچھا کھیلتے ہیں، لیکن اب وہ جس طرح فاسٹ بولرز کو بھی کھیل رہے ہیں، ایون کہ فاسٹ بولرز کو بیٹھ کر سویپ کر کے چھکا لگا رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں موجودہ وقت میں کتنا اعتماد ہے اپنی بیٹنگ صلاحیت پر، اور ان کی جو بیٹنگ صلاحیت ہے وہ بھی کھل کر سامنے آئی ہے۔ اور جس طرح گزشتہ میچ کھیلا، شاندار بیٹنگ کی، 42 گیندوں پر 96 رنز کیے، 9 چھکے لگائے، اور اگر یہ اپنی کارکردگی کو اس طرح آگے بڑھاتے ہیں تو لازمی طور پر انہیں پاکستان ٹیم میں موقع مل جائے گا، ان کا کم بیک ہو جائے گا، اور پاکستان کو رواں سال گو کہ T20 کا بڑا ایونٹ نہیں کھیلنا ہے، لیکن ون ڈے میں نہ صرف ایشیا کپ بلکہ ورلڈ کپ 2023 بھی پاکستان نے کھیلنا ہے، اور پاکستان کو مڈل آرڈر میں اشد ضرورت ہے، کیونکہ اعظم خان جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ T20 فارمیٹ کے پلیئرز ہیں، لیکن بہرحال وہ اگر اس طرح کارکردگی دکھاتے ہیں تو پھر وہ نہ صرف ون ڈے T20 بلکہ ون ڈے ٹیم میں بھی جگہ بنا سکتے ہیں۔ تو یوں پاکستان کی یہ 3 سٹار جو ہیں، جو اب تک کی کارکردگی رہی ہے، اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ PSL 2023 سے پاکستان کو مزید جو ہے 3 سٹارز مل گئے ہیں، اور ان کا نیوزی لینڈ کے خلاف جو گزشتہ آنے والی سیریز ہے اس میں انہیں موقع دیا جا سکتا ہے۔